السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان ساری صلاحیتوں کے باوجود اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ مدینہ میرے لیے ان جگہوں میں سے ہے جہاں میں 5 سال رہ کے بول نہیں پایا۔ بہت مشکل سے آج موضوع چنا ہے آپ احباب کے لیے۔ آپ ضرورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے اس شہر میں آئے، اللہ کرے یہ ضرورت آپ کے لیے کبھی ضرر کا باعث نہ بنے۔ اس شہر نے ہمیں جنگیں لڑ کے رب سے ملوایا تھا۔ محبوب جب قیام فرماتے تھے تو سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اگر اہلیہ لیٹ جاتی تھی۔ اہلیہ لیٹی، سجدے کی جگہ نہیں، سجدہ فرماتے تھے تو اہلیہ کے لیے لیٹنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ ٹوٹل کمائی ہے میرے اور آپ کے محبوب کی۔ ہم یہاں سے کما کے کوٹھیاں بنا کے دنیا کما لیں، ضرورت ہے۔ اسی شہر میں مجھے میری فیملی کے 33 افراد کے ویزوں کی آفر ہوئی تھی اور بڑے لیول کی تھی۔ رب سے ڈر کے ایک التجا کی تھی، مالک میری دنیاوی ضرورتوں کو یہاں پہ نہ جوڑنا۔ میں یہاں رہ کے کچھ خواہشات میں ڈوب جاؤں، جو تھوڑا بہت پڑا ہے اسے بھول جاؤں، یہاں رہ کے کچھ ایسا کماؤں کہ میری اولاد کے منہ میں لقمہ حرام کا جائے۔ مالک میں کہیں کا نہیں رہا۔ میرا جو موضوع ہے اس کی تمہید میں مجھے یہ اس لیے کہنا پڑا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں نے 1999 میں مدینہ چھوڑا تھا اور 1994 میں رب سے یہ خواہش کی تھی کہ میرے مالک میرے بچے میرے ساتھ عمرے میں دکھا دے۔ میں نے اپنے پہلے بیٹے کا عقیقہ یہیں کیا تھا۔ رزق حلال کماتے کماتے آج 27 برس بیتنے کے بعد میں اپنے بچوں کو یہاں لے کے آیا۔ آپ احباب مل بیٹھے ہیں، شاید میرے کسی جملے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے سارے معاملات ٹھیک کر دے۔
قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو خواہشات آپ نے سنی پڑھی ہوں گی علماء سے 6 ہیں. جہاں دل ہے وہاں خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، یہ آیت سب نے سن رکھی ہے. اگر ہم ضرورتوں تک رہے تو میرا رب ضرورت کلی والے فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے. جس دن بندہ خواہشات میں ڈوبتا ہے، خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی. کبھی بھی اپنے آپ کو خواہش کا اسیر مت بنائیے گا، یہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک شکنجوں میں جکڑے گی. عورت اللہ نے اعلانیہ کہا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء. شہوہ جو انسان کے اوپر غالب ہو جائے، سب بھلا دے، ان میں سر فہرست عورت ہے. وہ اپنے سارے روپ میں، بنین، بیٹے، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، مال، کمائی، دولت، سونا، چاندی، زر. آپ نے دیکھا ہوگا مدینے میں جب آپ گزرتے ہیں جہاں سونے کی دکانیں ہیں، آپ کے دل میں ارمان اٹھتے ہوں گے، کاش میری اتنی کمائی ہوتی، میں ماں جی کے ہاتھوں کے کنگن بناتا، میں یہ کرتا، میں کسی کے لیے بالیاں لے جاؤں کسی. لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ شاید پوری نہ ہو، اور ہو بھی جائے تو پیچھے رہتا. والخیل المسومہ، ٹرانسپورٹری، اگر آج کے کہوں تو ٹیگ لگی ہوئی برانڈڈ گاڑیاں، بڑے بڑے فارم، کیٹل فارم جانوروں کے، والحرث، مزرع، کھیتی باڑی، کھجور، پھل، باغات. یہ خواہشات قرآن نے گنوائی ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں کو کوزے میں بند کر دیا. لیکن یاد رہے کہ آزمائش ہو رہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائشیں اللہ نے خواہشات سے کم رکھی ہیں، اور وہ 5 ہیں. یہ اس رحمان کی مہربانی ہے. خوف. میں نے کوئی شخص آج تک مدینے میں 94 سے لے کے 1994 سے اب تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو خوف میں نہ ہو. جسے اقامے کی فکر ہے وہ خوف میں. میں نے اپنے بڑے بھائی کو، بھائی ابو تراب کو، بڑے سارے لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے دیکھا. چھوڑ کے گیا، آسان نہیں تھا چھوڑنا. میں نے یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو بھوکا دیکھا ہے، گھر والوں کو کھلاتے ہوئے، یہاں خشک سا مولی پانی میں بھگو کے کھاتے ہوئے. مال جمع کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کوئی آفت آتی ہے، چھن جاتا ہے، ٹارگٹ پورا ہی نہیں ہوتا. والانفس، کتنے جنازے ہیں جو آپ نے اپنے دور ہونے کی وجہ سے، پاس ہوتے تو شریک ہوتے مگر نہیں جا پائے. والثمرات، کتنے جگر گوشے ہیں جو یہاں رہتے ہوئے مر گئے اور آپ چہرہ نہ دیکھ سکتے. وبشر الصابرین، آپ بھی انسان ہیں، انہی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. حل کیا ہے؟ میں صحیح البخاری کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں 8 مصیبتیں جو آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، آپ نے بچنا ہے. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے بڑے ہی لاڈلے سے صحابی ہیں، 10 سال خدمت کی ہے. یہ انہی کا بیان ہے کہ واللہ ما نحرانی ولا قہرانی ولا لطمنی ولا شتمنی، میرے محبوب نے کبھی مجھے تھپڑ نہیں مارا، مجھے کبھی گالی نہیں دی، مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب نے مجھے کبھی قہر والی نظر سے بھی نہیں دیکھا. اس شہر میں رہ کے یہ کرنا بڑا مشکل ہے، ماتحت عملے کے ساتھ. جس پیغمبر کی رحلت کے آخری لفظ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
جو تمہارے ماتحت ہیں یار ان کا خیال رکھو. کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کو کثرت سے سنا. میں سوچتا ہوں کہ آپ کو تو دنیا کی اتنی فکر بھی نہیں تھی اور پھر آپ کیا کہتے ہیں. ان میں پہلا جو سیٹ ہے نا جوڑا، یہ 8 چیزیں ٹوٹل ہیں. پہلا جوڑا فکری، نظری، عقدی، عقیدے سے تعلق ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، جو میں کہنے لگا ہوں محبوب نے 1460 برس پہلے یہاں بولا تھا. اگر آپ بلکہ 1447 ہجرت کر کے آپ یہاں آئے، 13 سال پچھلے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ آپ کو لفظ یاد ہوں گے، لیکن لفظ رٹا ہوتے ہیں. اگر بندے کی سوچ کی اپروچ وہاں تک نہ ہو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، سوچنا ذرا، کوزے میں دریا بند ہونے لگا ہے. ہم جو ہے نا، یہ مستقبل کی ٹینشنیں ہوتی ہیں. میں سب کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں، سب کے چہرے پہ. آپ کہیں گے آپ کا چہرہ الگ ہے. نہیں، میرا الگ نہیں ہے. میں بھی آپ کا بھائی ہوں، مٹی سے بنا ہوں، میری بھی ٹینشن ہے. لیکن میں نے ان کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا. ہم کیا ہے، مستقبل کی فکر، ٹینشن کیا بنے گا، میری بیٹی کا، میری بہن کا، میری بیوی کا، میری ماں کا، میرے گھر کا، میرے خاندان کا، میرا کیا بنے گا، میرے کل کیا. آپ سارے کل کی فکر لے کے بیٹھے. جتنی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں دائیں بائیں، تالے نازل جا رہی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن لگی ہے کہ کل اچھا ہو جائے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے رکھا. جہاں ہم ہوتا ہے وہاں غم ہوتا ہے، کیونکہ مضارع ہمارے ہاں صیغہ جو ہے یہ دونوں چیزوں کو لے کے، حال کو بھی مستقبل کو بھی. مضارع زر ان سے ہے کہ بچہ ماں کو فیڈ کر رہا ہے، ایک چھاتی سے پی رہا ہے، حال ہے اس کا. اگلی اس کو فکر ہے کہ اس نے پینا ہے، ماں کو فکر ہے کہ اس نے پلانا ہے، فیڈ کرانا ہے. ایک ہاتھ میں ہوتی ہے، دوسری فکر ہوتی ہے وہ بھی آ جائے. حال ہے تو غم، مستقبل ہے تو ہم. اور ماضی میں آپ کا جتنا لاس ہوا ہے وہ 2 طرح کا ہے. اگر تو ہے عمومی سا، پھر حزن ہے، چھوٹے موٹی ٹینشنیں، ماضی کے غم، نقصانات جو قابل برداشت ہے. جو برداشت سے باہر ہو جائیں اور ماضی کی فکریں ہوں اسے حزن کہتے ہیں. ہاں پہ پیش، زائی پہ پیش. اگر دونوں پہ زبر ہے تو چھوٹے موٹے ماضی کے غم. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ایسا غم کہ جو جگر کو چیر کے رکھ دے، آنکھ کے سیاہ حصے کو سفید کر دے. یعقوب نبی جیسے صابر آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں چیزوں کے لیے اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے تھے. اللہ میری مستقبل کی ٹینشنیں بھی ختم کر دے، میرے حال کے غم تیرے ہاتھ میں. اللہ میری ماضی کی تکلیفیں بھی تو نے بچانا ہے. علاج کے لیے رجوع کرتے رہا کریں. یہ چھوٹے جملے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے، دم میں اور لفظوں میں، لفظوں کی جو پیتھی ہوتی ہے نا، یہ ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، دیسی پیتھی، ہر چیز پہ بھاری ہے، ہر چیز پہ بھاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو جو علاج کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ. آپ مصروف ہوں گے کاموں میں، آپ کا باس آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا ہوگا، زبان تو بند نہیں ہے، دماغ تو رب سے رابطہ کر سکتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. مالک تیرا ٹوٹا ہوا مغلوب مجبور بندہ ہوں، حالات یہاں لے آئے. مدینے کو میرے عقیدے کے خلاف نہ جانے دینا، یا میرے عقیدے کو مدینے کے خلاف نہ جانا. بات یاد رکھیے گا. مجھے نہیں پتا مسلک کیا ہوتے ہیں، سب نے اچھے نام رکھے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے والدین نے آپ کا نام اچھا رکھا ہے، بڑوں نے مسلکوں کے نام اچھے رکھے ہیں.
لیکن اگر مدینے سے روٹی روزی ڈالر یورو ریال کما کے چلے گئے اور صافی عقیدہ لے کے نہ گئے، مجھے اپنی بھی اور آپ کے کل کی بھی فکر ہے، کل کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اگر کوئی ٹینشن مسلط کرنی ہے تو یہ کرو، کل میرا تب کیا بنے گا جب قبر میں اکیلا ڈال دیا جاؤ، جہاں صحیح عقیدے کے علاوہ کوئی دنیا کی چیز نہیں چلتی۔ یہاں کی کرنسی آپ کو پتا ہے ریال ہے، یہ آپ اپنے ملک کی کرنسی چینج تو کروا سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے۔ اللہ کے ہاں یہ کرنسی چینج بھی نہیں ہونی، چلنی بھی نہیں۔ اگر عمل صالح ہے، عقیدہ درست ہے، مسلک کوئی بھی ہے، آپ کامیاب ہے۔ اگر آپ کی سوچ حضور کے خلاف چلی گئی اور اللہ کے خلاف چلی گئی، اس سے بڑی تکلیف کو نہیں، اس سے بڑی ٹینشن نہیں، یہ لینے والے بنی ہے، دنیا کی تکلیفیں رب کم کر دے گا۔ مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے دوستوں نے کہا تھا ملکی حالات اچھے نہیں، وہاں کسی خطیب کی بہترین سے بہترین تنخواہ 3000 سے اوپر نہیں، مت جاؤ، یورپ نکلو، ادھر نکلو، وہاں نکلو۔ ٹینشن ظاہری دنیا جہاں پیٹ لگا ہے، مجھے بھی لگا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ یہاں رہ کے اگر میں نے مدینے کے کسی باسی کو گالی دے دی صرف روپے کی خاطر، میرا تو لٹ گیا سب، میرا تو کچھ نہ بچا۔ بہرحال آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پیٹ کی خاطر حضور کے خلاف مت جانا، ضرورتوں کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ رب کلی والے فقیروں کا بھی گزارا کر رہا ہے یار، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے دے کے، فراڈ کر کے، حرام کما کے، دھوکے دے کے مت یہاں سے جانا۔ یہ ٹینشن لینی ہے تو لینا، ورنہ اور کوئی ٹینشن آپ کا نہیں، لیکن آپ بچ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی ہے عقیدے کے اندر، بندے کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، چکنا چور کر دیتی ہیں یہ ٹینشن ہے، اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ میں نے یہاں سے لاشیں جاتی دیکھی، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو مدینے سے گئے تو بوڑھے ہو گئے، تغاریاں اٹھاتے، محنت کرتے، عورت بد زبان ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، سب کچھ لٹا چکا، یہاں رہ کے اسے مسجد نبوی میں نماز نصیب نہ ہوئی، اور جب گھر گیا تو گھر والوں نے یوں نکالا، اللہ اکبر، جیسے کائنات میں کوئی اور سوچ نہیں سکتا۔ پھر جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے نا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، پھر اس وقت برداشت نہیں ہوتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اگلا جوڑا والعجز والکسل، اس کا تعلق جسم سے ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے، خیر کی رغبت نہیں ہوتی۔ جسمانی طاقت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں۔ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ آپ ڈیلی مدینے میں رہتے ہیں، مدینے کا سوچ کے تڑپ تڑپ کے، میرے بھائی ہیں عبد الستیر ملتان سے کہہ رہے تھے مدینے میں ایک دفعہ جا کے کہہ دینا کہ ہم رو رو کے تمہیں یاد کر، ہمارے وسائل نہیں ہیں، مولا کوئی سبب بنا دے۔ اللہ نے آپ کے لیے سبب بنایا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، مگر رب کی طرف جانے کو من نہیں کرتا، اسے کسل کہتے ہیں۔ طاقت ہے، جسم ہے، وجود ہے، وسائل ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ 8 گھنٹے پنکھے کے بغیر 12 گھنٹے ڈیوٹی دھوپ میں کر لیتے ہیں صحراؤں میں، مگر 12 منٹ اے سی ماحول میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہ بیماری، مجھے یہ لگ چکی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ ایک وقت عجز کیا ہے، بندے کا من کرتا ہے نیکی کروں، قیام کروں، رکوع کروں، سجدے کروں، مگر بندہ عاجز ہوتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا۔ میں مسجد نبوی میں رکھی ہوئی کرسیاں دیکھتا ہوں، بیٹھے ہوئے معذور لوگ دیکھتا ہوں، اس وقت سے بچیے، رب سے پناہ مانگیے، اللہ کی کسٹڈی میں آئیے،
اللہ سے کہیے اللہ مجھے عاجز کر کے نہ مارنا کہ دل کرے نیکی کروں مگر زبان بول نہ سکے۔ والد صاحب جب آخری بات اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہے تھے، بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنی عاجزی کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کہنا چاہیں گے وہ سمجھ نہیں پائیں گے، ہم بول نہیں سکیں گے۔ من العجز والکسل والبخل والجبن، یہ جو بخیلی اور جبن ہے نا، اس کا تعلق نفسیات سے ہے۔ پہلی دونوں جسمانی، یہ جوڑا نفسیاتی۔ پیسہ ہے دینے کو دل نہیں کرتا، جوانی ہے لگانے کو دل نہیں کرتا، ٹائم ہے پھر رب کے سامنے آنے کو دل نہیں کرتا۔ سر سے لے کے پاؤں تلک کسی بھی چیز میں آپ میں اور میرے اندر بخیلی کا وافر عنصر موجود ہے، شیطان کا ہتھیار ہے، اور ہمارے اوپر شکنجو میں ہے، ہم مصیبت میں۔ آپ چیک کریں، میں کہا کرتا ہوں ہمارے ملک میں مہندی ہو نا، مہندی، ہم سب سے بڑا نوٹ مار دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں یعنی وہ ناچنے والی رقاصاؤں پہ 5,000 کا نوٹ میرے ملک میں چھوٹا ہے، اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے 100 کا نوٹ بھی بڑا لگتا ہے۔ فضولیات میں پوری رات میرا ہاتھ یہاں نہیں تکتا، میں پوری رات یہاں رکھتا ہوں۔ رب کے لیے تھوڑی دیر یہاں میرے لیے ہاتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ والبخل والجبن، یہ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں اندر ہی اندر۔ آپ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی۔ یہ صرف پہلوانی میں بزدلی نہیں ہوتی، بزدل ہے وہ بندہ جسے رب نے زندگی دی، وسائل دیے، اور پھر وہ میری طرح رب کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہے۔ 5 منٹ اپنے، 5 روپے اپنے جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی؟ جو اپنے باپ کو 2 مٹھیاں نہیں بھر سکتا، اس سے بڑا بزدل کیا ہوگا؟ جو درد اور تکلیف محسوس نہیں کر سکتا، اس سے بڑا بزدل کیا ہوگا؟ سر جی جن پہ لگانا ہے نا، آپ کو پتا ہے، بھائی نے ابھی کہا تہامہ پہاڑوں جتنی بڑی نیکی، آپ پہاڑ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑ 8 کلومیٹر وایا اس کا۔ قیامت والے دن جن لوگوں نے آپ سے یہ نیکیاں چھیننی ہیں، وہ آپ کے 190 خون کے رشتے اور رحم کے رشتے۔ آپ کو تو لسٹ کا پتہ نہیں ہوگا، بنائی نہیں ہوگی کبھی، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ کے ابو کے ددیالی 30 رشتے ہیں، ننیالی 30 رشتے ہیں، سسرالی 30 رشتے ہیں، 90۔ اما جی کے ددیالی 30، ننیالی 30، سسرالی 30، 90 اور 90 180۔ اور پھر میں اور میری بیوی 182۔ پھر میرے بیٹے، جہاں بیٹا ہے وہاں بہو ہے، جب بہو ہے وہاں پوتا اور پوتی بھی ہے، 4 گن لیں 186۔ اور جہاں بیٹی ہے وہاں داماد ہے، داماد ہے، نواسے اور نواسی ہیں۔ سرکار جی گنے کتنے ہو گئے؟ 190 رشتے ہیں جنہوں نے قیامت کے دن آپ سے کی ہوئی نیکیاں بھی چھین کے لے لینی۔ بڑا دکھ لگتا ہے جب بھوک لگی اور لقمہ ہاتھ میں اور کوئی چھین کے کھا جائے۔ قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، انہی نے لینا ہے، اور ہم بخیل بھی انہی میں ہے اور ہمارا جبن بھی۔ ساری دنیا کو دے لیں گے، بھائی بھتیجا چچا تایا ان رحم کے رشتوں میں اگر کہیں لگانا پڑ جائے، گھر کی بیوی بول اٹھتی ہے، بچے بول اٹھتے ہیں۔ رب نے اسی لیے اپنی بیوی نہیں رکھی، بچے نہیں رکھے، ماں باپ نہیں رکھے کہ میرا بندہ مانگے اور میں دینے لگوں بیوی بچہ، یا میرا کوئی ماں باپ مجھے روک دے اور بندے میں نے بے نیازیاں تیرے لیے کی ہیں اور تو دنیا میں سارا کچھ ہو کے بخیل بھی میرے لیے، بزدل بھی میرے لیے۔ آخری 2 چیزیں، وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ غلبۃ الدین، آپ اور میں مقروض ہیں، جس نے سانسیں دی ہیں اس کے مقروض۔ سب کا قرضہ اتارا ہے، کبھی سانس کا قرضہ اتارا؟ کورونا میں میرے گھر میں 11 سلنڈر لگ رہے تھے، ریٹ کا پتہ کیا، جیب اجازت نہیں دیتی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا تیری دی ہوئی ایک ایک سانس کا مقروض ہوں،
میرے بچوں کی سانسیں سلامت رکھنا. ایک سانس. آپ کی عربی شیخ کا مشہور ہے نا, ایک رات کے لیے جو سلنڈر دینا پڑا اور بعد میں ریڑھ دینا پڑا, چھک کے مٹ گیا کہ مولا کتنی زندگی, وزن بھی نہیں اٹھانا پڑا اور تو نے میرے لیے سانس کا آکسیجن کا اہتمام کیا. سانسوں کے مقروض ہیں, سوچ کے مقروض ہیں, سماعتوں کے مقروض ہیں. یہ جو قوت شامہ دی ہے نا اللہ نے کہ آپ سونگ سکتے ہیں, پتا کرو جو سونگنے کے قابل نہیں, مقروض ہیں آپ اللہ کے. میں بھی مقروض ہوں, زبان پہ 18,000 بڈز اللہ نے دیے ہیں ٹیسٹ کے, مقروض ہوں, وگرنہ ہمیں ٹیسٹ نہ آتا زبان پہ. رب نے تو 4 ہی مزے بنائے تھے نا, میٹھا, کڑوا, نمکین اور ترش. ہم نے 12 مسالہ ڈال کے 14 سواد بنا رکھے. کون ذمہ دار ہے, سمجھے گا کون؟ مقروض اللہ کے. سر جی یہ جگر, یہ دل, یہ سینہ, یہ پیٹ, یہ شرمگاہ, یہ پیشاب اور پخانے, دنیا میں جدید ترین ٹونٹیاں آپ نے مدینے میں دیکھ لی. ایسی ابھی تک انسان تخلیق کر پایا کہ سوچے تو چل پڑے, سوچے تو بند ہو جائے. ایک سینسر پہ بنی کوئی ایسی؟ اللہ اکبر. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جس نے ماں کے پیٹ میں آنکھوں کے کٹ لگائے, کانوں کو ٹول لگائے, ناک کے سوراخ بنائے, منہ کا کٹ لگایا, پیشاب پخانا بولو براز کی جگہ الاسٹکے ڈال دی لائف ٹائم کے لیے, اس کا قرض کس نے دینا ہے؟ وہ تو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میں پوچھوں گا جھٹلائے گا کب, کس چیز کو رد کرے گا؟ تقدیر پہ روئے گا, مجھے کیا دیا ہے؟ قسمت پہ مرے گا, مجھے کیا ملا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ میں نے انسان بنایا ہے, گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کیا کر لیتا؟ تیری قسمت یہ ہے کہ میں نے سب کو ہر دور میں نبی دیے, تجھے امام الانبیاء کا امتی بنایا, ابھی بھی قسمت پہ روتا ہے. نصیب لینے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے مدینے کمانے آ گیا, اور آخرت کا نصیب بنانے کے لیے اپنا محلہ چھوڑ کر کے صرف وہ مسجد نبی تک نہ جا سکا, وہ میرے دروازے پہ نہ آ سکا, برانڈڈ چہرہ نہ بنا سکا. صرف آئی فون برانڈڈ ہے, اس کے اوپر سے ذرا کیسنگ چینج کر کے مجھے منوا دے کہ یہ آئی فون ہے. ہارڈ ویئر سافٹ ویئر چینج کروا دیں مجھے. سر جی ہم نے ہارڈ ویئر مومنوں والے رکھے ہوئے ہیں, سافٹ ویئر اندر ہمارے ٹوٹلی کچھ اور ہو گئے. یہ کہا آپ نے وَغَلَبَتِ الدَّيْنِ, آپ اور میں صرف اس قرض پہ بیٹھ کے جو لوگوں کو دینا ہے, کتنی فکر ہے دینا ہے. ڈوب گئی دنیا یہاں آ کے, کمایا ڈوب گئی. میں ابھی ایک بھائی کا راستے میں ذکر کر رہا تھا, میں اس کا ماضی جانتا ہوں, حال جانتا ہوں. اللہ اکبر, کروڑوں میں گیا, اربوں میں ڈوبا, پسلیاں توڑ کے رکھ دی. ذل الدین, غلبت الدین وقہر الرجال. آخری, اللہ تو نے مجھے درجن بیٹے دے دیے ہیں, بیچ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو مرد بن سکے. پتہ ہے مرد کون ہوتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد کی نشانی یہ بتائی گئی جو اپنی کسی بھی 190 رشتوں میں کسی خاتون کو گرنے نہ دینا, کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے. یہ مرد ہوتا ہے. مرد وہ نہیں جو بیوی کو کوٹھی دینے کے لیے بیرون ملک آ جائے, وہ مرد نہیں ہے. الرجال قوامون, مرد عورتوں پہ حاکم نہیں ہے, یہ گرنے نہیں دیتے. یہ آپ سٹینڈ دیکھ رہے ہیں, ذرا توجہ کیجئے گا سامنے. موبائل اپنی جگہ پہ ایک فکس ہو کے اینگل بنا رہے ہیں, نیچے کیا ہے؟ ایک شکنجا. شکنجے کو نیچے کسی شکنجے نے کسا ہے, اس کے نیچے کوئی شکنجا ہے, اس کے نیچے پاؤں ہے, پاؤں کے نیچے ٹیبل ہے, ٹیبل کے نیچے فرش ہے, نیچے زمین ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی, یہ موبائل یہاں کبھی بھی کھڑا نہ ہو پاتا. باپ بیٹی کو نہیں گرنے دیتا, بھائی بہن کو نہیں گرنے دیتا, شوہر بیوی کو نہیں گرنے دیتا, بیٹا چھوٹا سا ہو کے بھی ماں کو نہیں گرنے دیتا. اگر آپ میں یہ خوبیاں ہیں تو آپ مرد ہیں, وگرنہ اللہ سے پناہ مانگا کریں. صرف رجال العلم کی بات نہیں کہ علم والے فوت ہو گئے, علم والے چلے گئے, وہ نہیں بچے کہ جو اپنی عزت کے بارے میں غیرت مند ہوں اور دیوس نہ ہوں. صرف روٹی, صرف پیسہ, صرف فیشن نہیں. باپ کی شہر میں ابائے کی دکان ہے اور بیٹی فیشن شو دیکھ کے رات کو سوچتی ہے کہ اگلے دن ساڑی بنوا کے اپنے جسم کے یہ سے ننگے کر کے دنیا کو دکھاؤں گی, ٹک ٹاک بنے گا, روپیے ملیں گے. یہ جو مال آ رہا ہے نا, وافر آ رہا ہے, یہ غیرت مندوں کو نہیں ملتا. مجھے سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے پچھلی صدی کے آخری 2 اشرے, اس کے 2 اشرے مکمل, تیسرا لگ چکا ہے.
غیرت کے ساتھ اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، نہیں آیا۔ اگر میں دوسرے رستے اپناتا جو دنیا اپنا رہی ہے تو شاید ملینوں بلینوں میں جاتا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مت ایسا قدم اٹھائیے گا، آپ مدینہ الرسول میں ہیں، آپ کو نہیں شعور آپ کتنے بڑے مقام پہ چنے گئے، آپ کا رزق کہاں ڈالا گیا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، شعر تو پنجابی کا ہے لیکن کمال کر گیا ہے۔ میں صادق آباد سے بیٹھا تھا، فیصل آباد آنا تھا، جو نان اے سی گاڑیاں ہمارے ملک میں، ان کی جہاں سے دروازے سے چڑھتے ہیں 7 والی سیٹ ملی، جو بندہ آتا بیگ میری رکھتا اور اپنی چیزیں بیچنے لگتا۔ چیچا وطنی جب ہم رکے تو اس نے میری جیب میں رکھا بیگ، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں نے نہیں اسے رکھنے دیا۔ اس نے میرے چہرے کی کیفیت پڑھ کے کہا، باؤ جی غصہ نہ کرو، تہاڈی جیب چ رب نے میرا رزق لکھا، میں لے کے جانا ہے۔ پھر اس نے شعر بولے تھے، میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ پے مور کونجا نو دین تانے۔ مور اور کونج آپ اردو میں سمجھتے ہیں، مور کیا ہے کونج کیا ہے۔ موروں نے کونجو کو تانے دیے، تہاڈی نت وطنا نو تیاری ہے۔ سعودی بہت ہنستے ہیں جب آپ یہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے چھٹی دے دیں، میرا دل بڑا مجبور ہے، میرے گھر میں اماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ پے مور کونجا نو دین تانے، تہاڈی نت وطنا نو تیاری ہے، یا تہاڈا دیس کچجا یا کسے نال یاری ہے۔ تمہارا دیس اچھا نہیں، تمہارا دیس اچھا ہوتا، بڑے اچھے ہوتے، حکمران اچھے ہوتے، تم ادھر دھکے کیوں کھاتے؟ تم بچوں میں ہوتے، یا کسے نال یاری ہے، یا تمہارا یار اچھا نہیں ہے، یار آنے ہی نہ دیتا۔ اتنی طاقت ہوتی ساری دنیا یار کی یاری پہ، ماں کی ممتا پہ قربان کر ڈالتے، یا تہاڈا دیس کچجا یا کسے نال یاری ہے۔ مورا کونجا نے کیا، مورو نہیں تہاڈی مت حسن نے ماری ہے۔ کونجو نے جواب دیا، آپ کو حسن مل گیا ہے، آپ ایسی ہمیں باتیں کر رہی ہیں، آپ کو دولت مال گھر سب کچھ میسر ہے، اس لیے آپ ہمیں چھوٹا گنتے ہیں، تانا دیتے ہیں، مسافر گنتے ہیں، راہی گنتے ہیں۔ تہاڈی مت حسن نے ماری ہے۔ نہ اساڈا دیس کچجا نہ کسے نال یاری ہے، نہ ہماری ماں کی ممتا میں کمی ہے، نہ بیوی کی محبت میں کمی ہے، نہ اولاد کوئی اتنی پھینکی ہوئی ہے۔ یہ تے چگڑی پیندی ہے پھر پھر کے جڑی مولا چوک کھلا رہی ہے۔ ہمارے رزق کا حصہ اللہ نے اس کا جہاں چھٹا پھینک دیا نا، وہاں جانا پڑتا ہے چگنے، ہمیں یہاں آنا پڑا ہے۔ اللہ نے آپ کا رزق مدینے میں رکھا ہے، سر جی مدینے میں۔ عام جگہ اگر نارمل احتساب ہے تو یہاں احتساب بھی زیادہ ہے۔ یہاں دجال کی اگر انٹری نہیں تو کوئی وجہ ہے؟ یہ جرف کا پہاڑ دیکھ کے آپ کہتے ہوں گے کہ یہاں جی سر جی کو وجہ ہے، سمجھیے گا، کمائیے، حلال کمائیے، تھوڑا کما لیجیے، اللہ سے کہیے اللہ میرے بچوں کو اس پہ راضی کر دے، مطمئن کر دے گا میرا مالک۔ اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر یہ 8 چیزوں کی نفسیاتی، جسمانی، عقدی اور ہر اعتبار سے جو آپ کو لائف ٹائم پریشان کریں گی، ایک جوں سر میں پڑ جائے نا تو تکلیف ہوتی ہے، ایک چیونٹی جسم پہ چلے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی ٹینشنیں چل رہی ہیں، آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں، کبھی اس کا حل ہی نہیں کیا۔ مچھر بیٹھے تو موسپل بنتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں تیل لگاتے ہیں، خارش ہو جائے تو ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، مٹی پڑے تو نہاتے ہیں۔ یہ غسل ہیں 8 لفظ ٹینشن اسے پاک کرنے کے، صاف کرنے کے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جیسے ریگ مال سے لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، اللہ اپنے رنگ میں رنگ، آسانیاں فرما، رحمت کر، کرم کر۔ اور دلی دعا ہے مالک، آپ پردیسیوں کی کوئی بھی تکلیف آپ کو مزید نہ گرائے، اٹھ کے جینا اور جاگتے رہنا، خودکشی کی طرف نہیں، حالات جیسے بھی بن جائیں، یہاں تو مرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و ما توفیق۔